حدیث دکھاؤ نا. ٹیمر لگائے نا, اور ٹیمر لگاؤ نا, ایسے ایسے ہم نہیں بولیں گے کیونکہ آپ ایسے کوئی حدیث تو ہے نہیں, کیا آپ ٹائمر ایسے فضول باتیں کریں گے نا. چلو شروع باتیں نہیں, آپ ٹیمر لگائیں. لگا دیا نا شیخ صاحب پھنس گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نا کوئی انکار نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد میں وہ تو شیر خدا تھے, کون انکار کرتا ہے اس بات میں. بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر میں چلے گئے ہیں نا, اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. اب ہم ان کو پکار نہیں سکتے, ہم ان کو پکار نہیں سکتے. دیکھو کبھی یہ ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہوں, حضرت علی مدینے ہوں. سنو نا بات, سنو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ ہو اور حضرت علی مدینہ ہو, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا علی مدد, یہ شرک ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی سامنے ہے, یہ تو شرک نہیں ہے, تو جائز ہے. حضرت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے اور حضرت علی مدینے میں ہے. نہیں, یہ ہے نا دلیل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہو یا علی مدد, یا علی مدد, یہ ہے شرک. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے قریب ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے, تو یہ شرک تو نہیں ہے نا, یہ تو کوئی شرک نہیں ہے, یہ آپ کی کوئی دلیل ہے. پھر دیکھو دور سے ایک مثال ہے. اب امریکہ میں جو ہے نا بیٹھے ہیں, میں کہے حسن اللہ یاری صاحب ہماری مدد کرو, ہماری مدد کرو, ہمارے حق میں دعا کرو, یہ شرک ہے. وہ حدیث دکھاؤ نا, ایسے تو نہیں ہے شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. حدیث کچھ ہے نہیں. سن لیں نا, وہ حدیث دکھاؤ نا, سن لیں, ہم نے یہ تو ہزاروں دفعہ سنی ہے. حدیث دکھاؤ نا. آپ سنیں نا, آپ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت ہمارے پاس ہماری باتوں کو سنتا ہے, وہ ہمارے قریب ہے. یہ تو اللہ کی صفت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, خوب اچھی طرح جان لو, اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان حائل رہتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ, اللہ وہ ذات ہے کہ اس پر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. الارض ولا فی السماء, آسمان اور زمین. آپ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. آپ اپنے ٹائم پر بولے نا, میں اس کا جواب دوں گا آپ کو. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ وما تکون فی شأن, آپ کہتے ہو نا حضرت علی ہماری سن رہا ہے, ہم 2 ہوتے ہیں, تیسرا علی. ایسے ہی ہے نا آپ کا عقیدہ, ہم 6 ہوتے ہیں, 7واں علی, ہم 10 ہوتے ہیں, 11واں علی. آپ کا یہ یقین ہے. اب سنیں, یہ اللہ کے ساتھ آپ شرک کرتے ہو, اللہ کے ساتھ برابری کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تکون فی شأن, آپ کسی حال میں بھی ہوتے ہو, وما تتلو منہ من قرآن, آپ قرآن کی پاک کی تلاوت کرتے ہو, ولا تعملون من عمل, آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو, الا کنا علیکم شہودا, ہم تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم اس کے خیالات کو جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں حضرت علی ہمارے خیالات کو جانتے ہیں, یہ آپ نے برابر نہیں کیا اللہ کے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی جو ہے نا دل کی جو شارہ کہتا ہے نا, اس سے بھی زیادہ قریب. آپ کہتے ہیں حضرت علی بھی قریب ہے. یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا, اور کیا ہے. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ, تم 3 آدمی ہوتے ہو, تمہاری تم 3 ہوتے, الا هُوَ رَابِعُهُم, مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ علی جو ہے نا وہ چوتھا علی ہے, ہمارے ساتھ ہماری بات کو سن رہا ہے. یہ اللہ کے ساتھ برابر نہیں کیا آپ نے. بھلا خمسۃ, تم 5 ہوتے ہو, الا هُوَ سادسُہُم, چھٹا اللہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. آپ جو ہے ملائکہ بھی دیکھ رہے ہوتے کو ہیں, اللہ کے برابر کرتے ہو. ملائکہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے برابر ہو گئے. سنو نا, میری بات سنو نا, سنو نا. ولا ادنی من ذالک, اس سے چاہے تم کم ہو, ولا اکثر, یا اس سے زیادہ ہو, الا هو معهم, اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے, اینا ما کانوا, جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے میرے نبی, جب آپ سے سوال کریں میرے بندے انی, میرے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی دور ہے, کہاں رہتا ہے, پھر سے کہہ دو انی قریب, میں تو بڑا ہی قریب ہوں, بڑا ہی قریب. اجیب, آپ کہتے ہیں علی قریب ہے ہمارے, یہ اللہ کے ساتھ آپ نے جو ہے نا علی کو برابر نہیں کر دیا. یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک ہے. اللہ کریم فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں اتنا قریب ہوں جب کوئی مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, حضرت خولہ رضی اللہ عنہ, اس کے خاوند نے 5 منٹ ہو گئے, 5 منٹ ہو گئے, آپ کے 5 منٹ ہو گئے شیخ صاحب. اوکے شیخ صاحب, آپ کے 5 منٹ ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ 5 منٹ ہو گئے, خاموش ہو جاؤ, آپ خاموش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کیا کہ صرف اللہ سنتا ہے, ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے اللہ سنتا ہے، اس کے اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ شاہد بھی ہے، اللہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے. اس کے منکر پہ لعنت. لیکن یہ اللہ کی کوئی اختصاصی صفت نہیں ہے کہ صرف اللہ دیکھتا ہے. اگر ہم نے کہا کہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، کوئی اور بھی سن رہا ہے، تو مشرک ہوا. اچھا خاموش 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 خاموش. شیخ صاحب اگر ہم کہہ دیں کہ صرف اللہ، اگر کوئی آپ کے پاس ایسی دلیل ہو قرآن میں سنت میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جی وہ ہمیں پیش کرو نا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، یہ اگر کہہ دو تو پھر ٹھیک ہے بھائی ہم نے اللہ کے اختصاصی صفت میں ہم نے دوسروں کو شریک کر دیا. ہمیں تو بخوبی پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جو مرضی تم کرو، تم مرضی کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والمؤمنون اور ائمہ طاہرین علیہم السلام، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اعمال کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے خطاب فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میں یاد کرو اے انبیاء کہ میں نے اس وقت تم سے میثاق لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن اس کے مقابلے میں جب میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اس کی تم پہ ایمان لانا ہے، اس کے تم نے نصرت کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری. کیا تم نے اس پہ عہد دیا اور وعدہ کیا؟ انبیاء نے کہا کیا. قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاہد رہو، میں بھی تمہارے ساتھ شاہدین میں سے. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے، صرف اللہ سن رہا ہے. اگر ہم نے کہہ دیا کہ ملائکہ دیکھ رہے ہیں یا انبیاء دیکھ رہے ہیں یا اولیاء دیکھ رہے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمارے اعمال پتہ چل جاتا ہے، تو یہ جو ہے بھائی یہ شرک ہو گیا. آپ نے جو آیات پڑھی ہے نا، مثلا یہ آیت آپ نے تلاوت کی ہے علامہ صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلا یہ آیت نے شامل کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ دل میں کیا وسوسہ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ کیا ہے، اس کے دل میں کون سی آواز ہوتی ہے، دل کی آواز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی سنتا نہیں، وہ ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم اس کے قریب ہیں، اس کے شارک سے زیادہ قریب ہیں. بالکل صحیح. اس کے منکر پہ اللہ کی لعنت. لیکن اس پہ کہاں لکھا کہ ملائکہ نہیں دیکھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہا، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ شاہد اعمال نہیں ہے. اس میں یہ کہاں ہے؟ ہاں اگر یہ ہوتا نا قرآن کی کوئی آیت ہوتی، کوئی حدیث ہوتی محکم کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر صحیح ہے، آپ کسی تیسروں کو اگر شاہد سمجھتے تو پھر وہ شرک ہوتا. بلکہ اس کے بالعکس قرآن و سنت میں آیات ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد وہی ہے جو اعمال کو دیکھ لے. اور مثلا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب زمین و آسمان میں جو باتیں ان کو اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. 3 آدمی نجوا نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں چوتھا اللہ ہے. 5 آدمی نجوا کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہے، اس سے زیادہ یا اس سے کم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں سن رہا، کوئی اور نہیں سنتا، ملائکہ نہیں سن سکتے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نہیں سن سکتے. سمجھ میں نا جو باتیں آپ لے کے آئے نا کہ یہ شرک کی دلیل ہے، تو اس میں کوئی اس میں شرک کی دلیل نہیں ہے. یہ آپ کی جہالت ہے، آپ کی نادانی ہے شیخ صاحب. اور اس سے میں سمجھتا ہوں اس شخص کے ساتھ مزید گفتگو کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جب حدیث ہی نہیں ہے، جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگو تو شرک ہے. اس کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہے، جو آیات لے کے آتا ہے نا وہ آیات کا اس کے موضوع سے اس کے جو مراد و مقصود ہے اس کے ادعا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو اس سے مزید اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے. اور پھر اس نے جو کہا کہ شرک ہے، شروع میں کہا نا کہ غیر اللہ سے مدد آپ جو لیتے ہیں اگر وہ شخص یہاں پہ نہیں اس سے مدد طلب کریں تو شرک ہے. اور بھائی کوئی بھی چیز ہو نا شریعت کی کوئی چیز یا واجب ہے یا مکروہ ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، یہ دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. دلیل کے بغیر ایسے کسی چیز کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہے. اور بھائی شرک کے لیے دلیل ہوتا ہے، کوئی قرآن کی کوئی آیت تو کوئی حدیث ہو کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں شیخ صاحب سے خداحافظی کرنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب گڈ بائے. میں نے آپ کے آیات کا جواب دیا. ان آیات میں ایسی کوئی جملہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یا غیر اللہ نہیں سن سکتا. اوکے سر، آپ اپنے بڑے مولوی کو لے کے نا کہ اس کے پلے کچھ پاتا ہو، کم از کم یہ اس سوال کا جواب لے کے آؤ کہ تمہارے پاس سردار انبیاء سے کیا کوئی حدیث نہیں ہے آپ کے پاس.
مسئلہ یہ استغاثہ میں ان سے کیوں حدیث نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ نے شرک کا ٹپا ان کے ٹیچنگ کے بغیر سنت کے بغیر لگا دی، سب پہ خود کو اہل سنت کہتے آپ ہو. کہنے والے ہو نہیں، اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو آپ کو اعرض عن گالیاں دیتے ہیں، آپ الجاہلین، ان کو بڑا رکھتے ہو. آپ جو ہے اعرض نا عن الجاہلین، اللہ نے فرمایا. آپ جو ہے جو گالیاں دینا آپ کو، میں نے آپ سے مت کی ہے نا، آپ جو ہے نا بس جا رہے ہو، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بس. ٹھیک ہے آپ کو کو جو بس گالیاں آپ دیں وہ معاف کرو ٹھیک ہے، نا. ہمیں چلیں کسی کو تو جناب، لگنا آپ کیا معاف ہے. کرو. اوکے جناب، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ ناراض نہ ہو، آپ تحقیق کریں نا اس سوال کے جواب لے کے کہ آپ کے پاس جواب کیوں نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس حدیث کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ تحقیق کرو، پھر انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو ہوگی. اوکے، اب ہمارے پاس یہ حافظ صاحب تشریف لائیں. حافظ علامہ حافظ صاحب. علامہ حافظ صاحب تسی کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ السلام علیکم. شیخ صاحب کو بھی ساتھ لے کے آئیں. دونوں قاری صوفی صاحب ہیں. السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں آپ دونوں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جناب ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. کون ہے ساتھ میں جو بیٹھے ہیں؟ کیا ہے، کون ہے یہ آپ کے دوست؟ یہ میرے استاد محترم ہیں، بڑے بھائی ہیں. آپ کے استاد ہیں؟ ماشاءاللہ. استاد صاحب کا کیا نام ہے؟ تو استاد کے ہوتے ہوئے آپ کی بات کر رہے ہیں. علامہ غلام عباس. تو ان کو مائک ان کو دے دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، استاد کو دے دیں.